السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اس وقت پوری کائنات میں جو بے چینی، بے قراری ہم سب کو نظر آ رہی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں جب بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ پہلی بات، میں ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت ہم جائزہ لیں گے ہمارے علاقے کا، ہمارے ملک کا۔ اللہ کی ناراضگی کی پہلی علامت آپ کو نظر آئے گی۔ دوسری بات پوچھا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا بغیر موسم کے بارش برساتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تیسری بات یہ پوچھی گئی، یہ بتائی گئی کہ میں بخیلوں کے ہاتھ میں مال دے دیتا ہوں، کنجوس لوگ مالدار بن جائیں گے۔ چنانچہ وہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں، انتہائی بخیل، انتہائی کنجوس، انتہائی مکھی چوس لوگ اس وقت کائنات کے سب سے بڑے مالدار نظر آتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ بتا، اور وہ راستہ بتا جو راستہ تو نے اپنے خصوصی انعام شدہ بندوں کو بتایا، اور اس راستے سے بچا جو راستہ پر چلنے سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے، مغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا غضب کن کن چیزوں پر نازل ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت کن کن باتوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کا ایک ہے غصہ، ایک ہے جنگ کا اعلان۔ غصے کی انتہا جنگ کا اعلان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں آ جاتا ہے
تب اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو ان جنگ کا اعلان جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں سے یہ ایک سود ہے۔ سود، جہاں پر سود عام ہو جائے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے طرف سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کوئی جنگ لڑ کر بھلا جیت سکتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ اگر جنگ لڑنے پہ آ جائے، خالق جنگ لڑنے پہ آ جائے مخلوق کے، مالک جنگ لڑنے پر آ جائے مملوک کے، آقا جنگ لڑنے پر آ جائے غلاموں کے، معبود جنگ لڑنے پر آ جائے عابدین کے، کیا وہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کن فیکون کا مالک جنگ لڑنے پر آ گیا ہے اور ہم لوگ اللہ کے مغضوب علیہم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ سود اتنا عام ہوتا جا رہا ہے، چاہے گاؤں ہو یا شہر ہو، قریے ہوں، دیہاتی ہوں، کاشتکار ہوں یا تاجر ہوں، ہر جگہ پر سود اتنا عام، فون کر کر کے لوگ سود دے رہے ہیں۔ جیسے لون کا اعلان بینکوں سے ہوتا ہے اور بڑے انٹرسٹ کے ساتھ لوگ جا کر لون لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، اور سود سے گھر بناتے ہیں، سود سے شادیاں کرتے ہیں، سود سے دعوتیں کرتے ہیں، سود سے عقیقہ کرتے ہیں، سود سے تجارت کرتے ہیں، سود میں گاڑی لیتے ہیں۔ اب جہاں دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی سود ہی سود ہو، اللہ کے رحمتوں کا پروف بن گیا ہے۔ جیسا واٹر پروف ہوتا ہے ویسے رحمت پروف ہے سود۔ چاہے آدمی کتنے عمرے کر لے، کتنا حج کر لے، یہ رحمت پروف ہو گیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی مغفرت اس آدمی کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتی جو آدمی کا تن من دھن سود میں ڈوبا ہوا۔ عرفہ کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یمد یداہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے ایک بندہ دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دکھا کر پوچھا، اس کے سلسلے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ، نیک بندہ، پاک بندہ، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اور اس کی دعا مستجاب دعا ہے، مقبول دعا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی دعا ایک بالش بھی اوپر نہیں جا رہی ہے، ایک بالش بھی اوپر نہیں جا رہی ہے۔ کیوں؟ مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، کپڑا بھی حرام ہے۔ جب سب حرام کا ہے اللہ دعا کیسا قبول کرے گا؟ اور اس وقت سب سے زیادہ اول درجے پر حلال رزق کی فکر کرو۔ حلال رزق، چاہے بندہ کم کھائے حلال کھائے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، ذکر کی لذت حرام زبان، حرام کھانے والی زبان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھر کی لذت اس آنکھوں کو نصیب نہیں ہوتی جو حرام غذا کی پلے ہوئے آنکھیں ہوں۔ اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد سکون، عافیت، راحت اس بدن کو نصیب نہیں ہوتا جو بدن حرام سے پلا ہوا ہو۔ نہ ذکر میں مزہ، نہ نمازوں میں لذت، نہ نمازوں میں سکون، نہ مساجد میں سکون، نہ اللہ کے گھر کعبے کے دیدار پر ان کو سکون نصیب ہو رہا ہے، نہ ہی حرم میں محترم میں، نہ ہی صفا میں، نہ ہی مروہ میں، نہ ہی مزدلفہ میں، نہ ہی عرفات میں، کہیں بھی اس کو راحت محسوس نہ ہو تو اس سے بڑا منحوس انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ نیک لوگوں کی صحبت پا کر بھی اس کو اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ذکر کرنے کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ماحول اچھا ہونے کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں مہینہ مہینہ لگانے کے باوجود اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حرام غذا کی وجہ سے یہ رحمت پروف بن گیا۔ رحمت پروف، جیسے واٹر پروف کی گھڑی ہوتی ہے، واٹر میں ڈال دو، پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا گھڑی پر، واٹر پروف گھڑی۔
اس طرح یہ رحمت پروف ہو گیا، رحمتوں کے ماحول میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، حرام خور ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اتنی بات یاد رکھو، حرام کمانے سے 5 لوگ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ آپ نے حرام کمایا، اپنے والد کو حرام کھلایا، والدہ کو حرام کھلایا، بیوی کو حرام کھلایا، بچوں کو حرام کھلایا، آنے والے مہمانوں کو بھی حرام کھلایا، جو بھی آ رہے ہیں سب کو آپ حرام کھلا رہے ہیں، تو آپ ایک گنہگار نہیں ہوئے، 5 کے گنہگار بننے کا آپ سبب بن گئے۔ آپ کی چائے حرام ہے، پانی حرام ہے، کرنٹ بجلی حرام، اور آج حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور آج کل لوگ ایڈجسٹمنٹ مولویوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسے مولوی کو تلاش کرتے ہیں جو ہمارے موافق فتویٰ دے، ہماری مخالفت میں نہ دے۔ دنیا میں بکنے والے علماء بھی بہت ہوتے ہیں، میڈیا میں، یوٹیوب میں، آسک مفتی، وہ مفتی ہی نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ کتنے قادیانی آسک مفتی کا ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں، کتنے یہودی آسک مفتی کا ویب سائٹ کھولے ہوئے ہیں، اور آپ ویب سائٹ پہ سیدھا آسک مفتی ڈال دیا، سوال پیدا کر دیا، وہاں سے فتویٰ آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب مفتیان اکرام زندہ ہیں، زندوں کے رہتے مردوں سے کیا سوال؟ اب ان سے سوال، فضلوا، وہ بھی گمراہ ہوئے، واضلوا، سب کو گمراہ کیا۔ یسألون الجہال، حدیث پاک میں ہے ایک زمانہ آئے گا لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے۔ اب ہمیں کیا پتا، جیسے ملاقات کے لیے جب لوگوں نے سنا ایک کتاب پڑھ کر، ارے بھائی بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، البانیہ کے رہنے والے ہیں، چلو بھائی ذرا جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ سوریا میں ان کا بہت بڑا چرچا پرچا، عربوں کے میدان میں ان کی کتاب بہت چلی، اور عربوں کے علماء ان کے معتقد ہو گئے۔ جب گئے ملاقات کے لیے، جماعت گئی تو کیا دیکھتی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اندر جہاں پر استقبال گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے وہاں پر لے جا کر جماعت کو بٹھا دیا۔ اب جناب تشریف لا رہے ہیں اور اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بلایا انہوں نے، آؤ بھائی اندر آ جاؤ، ملاقات کر لو۔ اندر گئے، انہوں نے سوچا بھائی عالم دین سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ماشاءاللہ مسنون لباس میں ہوں گے، سنت والے لباس میں ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آئے گا، آخرت یاد آئے گی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں، چڈی بنین پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت والا، شارٹس پہنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو پھر انہوں نے کہا وہ میری تجارت ہے، یہ میری زندگی ہے، وہ میری تجارت اور یہ میری زندگی، کتابیں لکھنا، کتابیں بیچنا، یہ میرا پیشہ ہے۔ بہتر سے بہترین کتابیں لکھو، بہتر سے بہترین کتابوں میں مضامین جوڑو، جماؤ اور اس کو پھیلاؤ، نشر و اشاعت کرو، وہ میری تجارت ہے، اور یہ کیا ہے، یہ میری زندگی۔ میں روحانی بیمار ہوں، جیسا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انی سقیم، اور سقیموں کے لیے قرآن نے اجازت دیا کہ تم لوگ اگر بیمار ہو تو روزے کو مؤخر کر لیا کرو، ان کنتم مرضی او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ آیت پر عمل کرتے ہوئے میں بعد میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ میں بتانے کا منشا یہ ہے کہ ویب سائٹ جب ڈائریکٹ دیکھے تبھی تو حضرت والا کا حال معلوم ہوا، ویب سائٹ پہ کیسا معلوم ہوگا؟ ویب سائٹ میں جواب دینے والا کون ہے آپ کو کیا پتا چلے گا؟ اور آج نوجوانوں کی جماعت ہے،
یوٹیوب آن کر لیے، بیان سن رہے ہیں، جاہلوں کا بیان بھی سن رہے ہیں، عالموں کا بیان بھی سن رہے ہیں، صحیح لوگوں کا بیان بھی سن رہے ہیں، غلط لوگوں کا بیان بھی سن رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا فانظروا امن تاخذون دینکم، جب بھی تم کسی سے دین کی بات سنو جانچ لیا کرو جس سے ہم دین کی بات سن رہے ہیں یہ کیسا انسان ہے، کیا یہ انسان کا عقیدہ صحیح ہے، یہ انسان کا ایمان صحیح ہے، یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، یہ انسان نمازی ہے، یہ انسان روزے دار ہے، یہ انسان اللہ کی شریعت کو توڑ مروڑ کے پیش تو نہیں کر رہا۔ اس چیز کو جاننا ہم سب پر فرض، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فلاں مولانا حلال بولے، فلاں مولانا حلال بولے۔ کون سے مولانا حلال بولے؟ ارے کوئی پاخانے کو حلوہ بتا دے تو وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فلاں حلال بولے کہ ابھی حلال بولنے سے حلال ہو جائے گی؟ سود کو کوئی کہہ دیا حلال تو سود حلال ہو جائے گا؟ کیسے بھی حلال ہوگا؟ گندگی تو گندگی ہے، ناپاک تو ناپاک ہے، حرام تو حرام ہے، ناجائز تو ناجائز ہے، اور ہم مزے سے کھا بھی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، آنے جانے والے مہمانوں کو سود کھلا کر بھیج رہے ہیں، اور آنے والا مہمان بیچارہ وہ کیا جانے تم کیا کھلا رہے ہو۔ جیسے حجاج نے بلا کر ناجائز مال کھلا دیا مستجاب الدعوات جماعت کو، اور کہہ دیا میں مطمئن ہو گیا تمہاری بددعا مجھے نہیں لگے گی، کیوں؟ میں نے حرام کھلا دیا۔ میرے بھائیو، اس وقت سب سے زیادہ، میں تو ہر جگہ پر رمضان میں کہا کرتا تھا ساتھیوں سے، اس وقت ہم لوگ بے غیرت کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے حرام کھا کھا کے، یا تو ہم بالواسطہ حرام کھا رہے ہیں یا بلا واسطہ حرام کھا رہے ہیں، یا تو خود کی کمائی میں حرام ہے، نہیں تو ہماری دوستی جس سے ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کی چائے بھی پی رہے ہیں، اس کا پانی بھی پی رہے ہیں، اس کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھا رہے حرام، لیکن وہ ہمیں حرام کھلا رہا ہے۔ جو ہمارا دوست ہے، جو ہمارا یار ہے، جو ہمارا مہمان نواز ہے، وہ حرام کھلا رہا ہے۔ اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کے گھروں میں قیام کرنے کو پسند کرتے تھے، امیروں کے یہاں قیام کرنے کے بجائے۔ حضرت فرماتے تھے ارے بھائی یہاں مولوی ہے، امام ہے، کہا جی، ارے بھائی تم 2 روٹی لا کر کھلا دو، یہ امیروں کی بریانی کی ضرورت نہیں ہے، امیروں کی بریانی کی ضرورت نہیں ہے، غریب کی 2 روٹی حلال انسان کھا لے، ذکر و اذکار میں مزہ ملے۔ حضرت احمد بن حنبل حضرت امام شافعی کے یہاں مہمان بنے، رات بھر حضرت بے چین بے قرار رہے، صبح کو اٹھے، وضو کیا، وضو کے بغیر باہر نکل گئے، فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت امام شافعی کی بیٹی فاطمہ، اس نے بڑی نیک عورت تھی، پاک عورت تھی، عجیب و غریب تقوی طہارت والی تھی، وہ ہمیشہ رات بھر نماز، ذکر، دعا، سوتی تھوڑی دیر، پھر نماز پڑھتی، سوتی، نماز پڑھتی، ایسی حالت کیفیت اس کی۔ امام شافعی نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹی تو سوتی کیوں نہیں؟ تو ابو جان جب میں سوتی ہوں زمین مجھ سے یوں کہتی ہے اے شافعی کی بیٹی سو رہی ہے، کل میرے پاس تو آنے والی ہے، آنے سے پہلے آنے کی تیاری کر، سو رہی ہے، کل میرے پاس تو آنے والی ہے، آنے سے پہلے آنے کی تیاری کر۔ میں اٹھتی ہوں اور نماز میں لگ جاتی ہوں، میں جب بھی سوتی ہوں زمین کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، قبر کی پکار میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ تو ایسی اللہ والی، اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا امام کیا آپ نے کہا ایسا ایسا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو وضو بھی نہیں کیے، وضو بھی نہیں کیے۔ تو حضرت نے فرمایا حضرت آئیں گے تو میں پوچھوں گا۔ تو حضرت آئے تو پوچھا، تو حضرت نے بتایا بات یہ ہے میں کھانا کھایا، عام طور پر اللہ والے کھانا کم کھاتے ہیں، اور حضرت نے خوب کھانا کھایا، خوب کھایا،
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹی نے کہا تم آپ کہہ رہے تھے بڑے اللہ والے ہیں، کھانا تو پورا دیگ خالی کر دیے، پوری ڈش خالی کر دیے، چھوٹا چھوٹا سا جو بنایا تھا سب خالی ہو گیا۔ تو پوچھا میری بیٹی پوچھ رہی ہے کیا قصہ؟ تو کہا بات یہ ہے میں جب کھانے کے لیے بیٹھا آپ کے کھانے میں نور دیکھا، نور، میں نے یوں سمجھا ارے بھئی یہ نور پورا لے لو، جتنا نور ہے سب لے لو، تو جتنا ہو سکے اتنا میں نے نور لیا۔ جیسے ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے زمانے میں بارش ہوئی، اور بارش ہوئی سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی، حدیث پاک میں ہے۔ جب سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ایوب علیہ السلام گئے اور خوب ٹڈیاں، سونے کی ٹڈیاں جمع کیا، گود بھر لیے۔ کہا ایوب جی دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے نہیں مجھے رحمت سے محبت ہے۔ اور آپ نے کہا بارش رحمت ہے، بارش رحمت ہے، اور یہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جب رحمتیں برس رہی ہیں تو ان رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، اس لیے خوب جمع کر لیا میں نے رحمت، ٹڈیوں کی شکل میں، سونے کی ٹڈیوں کی شکل میں۔ تو اس طرح حضرت نے دیکھا نور جمع کر لیا۔ پھر کہا آپ رات بھر سوئے، صبح کو تہجد بھی پڑھے نہیں اور وضو بھی کیے نہیں، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ رات بھر میں عبادت میں مشغول رہا۔ دیکھنے والے تو دیکھ رہے تھے حضرت سو رہے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں میں کس میں مشغول رہا؟ عبادت میں مشغول رہا۔ کہا کیسے مشغول رہے؟ حضرت احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث، مسند احمد سب سے بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، کئی والیوم میں، کئی جلدوں میں، 24 جلدیں لوگوں نے اس کی ترتیب دی ہے مسند احمد کی۔ تو حضرت فرمانے لگے میرے سامنے احادیث آتے گئے، اور ان حدیثوں سے مسائل مستنبط کرتا گیا، نکالتا گیا، 1 مسئلہ، 2 مسئلہ، 3 مسئلہ، 4 مسئلہ، 400 مسائل نکالے پوری رات۔ کتنے مسائل بھائی؟ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مظاہر العلوم، شاگرد رشید حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عقیدہ۔ ان کا کہنا یہ تھا میں چاروں اماموں میں سب سے زیادہ احمد ابن حنبل کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں؟ احادیث سے ایسی انسیت، احادیث سے ایسی انسیت، ہر حدیث کا ایک مسئلہ نکالتے ہیں اور اپنے اقوال میں ہمیشہ 3 قول رکھتے ہیں تاکہ کوئی حدیث پر عمل نہ چھوٹے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے۔ امام شافعی کی ایک روایت ہے، وہ بھی احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے۔ اس طرح کوئی بھی حدیث پر عمل نہیں چھوڑتے، تمام حدیثوں پر ایک ایک قول بنا لیتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہا کہ پوری رات میں عبادت میں رہا۔ پھر کہا فجر کی نماز، بھائی جب عبادت میں رہا وضو ٹوٹا ہی نہیں، جب وضو ٹوٹا ہی نہیں وضو کیوں کروں؟ اس لیے بغیر وضو کی نماز کو چلا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت لقمان حکیم نے نصیحت فرمایا اپنے بیٹے کو، بیٹا تیرا کھانا نیک لوگ کھائے، نیک لوگ، کمینے کو مت کھلایا کرو۔ اب ہم دیکھیں، ہم لوگ کہ ہم ماشاءاللہ کھانا پکا رہے ہیں، گھر میں کھانا کھلا رہے ہیں، ہمارا کھانا کون کھا رہے ہیں اور ہم کس کے پاس کھا رہے ہیں؟ اور ہم جو بھی کھا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اس کا اثر پوری عبادتوں میں پڑتا ہے، پوری عبادتوں میں پڑتا ہے، پورے عبادتوں میں۔ اس لیے کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض کہا گیا، حلال کمانا 4 فرض ہیں کلمے کے بعد، 5واں فرض حلال کماؤ۔ اور آج کل وہ حلال کمائی کا بیان ہی ختم ہو گیا۔
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پہلے پاک کھانا کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ پاک کھانا کھانے کے بعد جب نیک عمل کیا جاتا ہے تب اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ غلیظ کھانا کھا کر نماز پڑھیں گے تو نماز کیا مرتب؟ بے آج بہت بڑا سوال ہے، نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ ارے حرام کھا کر نماز پڑھنا نماز ہے؟ حرام کھا کر نماز پڑھنا نماز ہے؟ حرام کھا کر نماز پڑھنے سے نماز کیسے قبول ہوگی؟ جب نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو کہاں سے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ جب دعا ہی قبول نہیں ہوئی زندگی کیسے بدلے گی؟ اس لیے رمضان المبارک ہم لوگوں کو حلال کھانا کھلانے کھانے کا سبق سکھانے کے لیے آیا، اور رمضان جو آیا تھا وہ اس لیے آیا حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، زندہ رہو گے۔ جیسے سحری میں تم نے تھوڑا کھایا، افطاری میں تم نے تھوڑا کھایا، پورا رمضان زندہ نہیں رہے بلکہ صحت مند رہے۔ اچھے لوگوں کو ماشاءاللہ رمضان میں اچھی صحت مل گئی، اچھی طاقت ملی، اچھی قوت ملی۔ اس لیے سب سے پہلا آج کا سبق نیت کرو انشاءاللہ ہم حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے، نیت کریں گے انشاءاللہ۔ صحابی نکل رہے تھے تو بیگم باہر آئی، مزدور صحابی تھے، باہر آئی، آ کر کہنے، ہمیشہ میں مستورات میں کہا کرتا ہوں جب شوہر باہر جائے دہلیز تک جا کر چھوڑنا۔ کہاں تک چھوڑنا؟ اور ہماری عورتیں بیڈ روم سے ٹاٹا کر دیتی ہیں، جا رہے آ جاؤ، جا کہا تم جا کہو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ دروازے تک جا کر چھوڑنا سنت ہے، اور ہم لوگوں کو اپنی عورتوں کے اندر عادت ڈالنی چاہیے۔ مستورات میں میرے عزیز بھائیوں اتنا عنوان باقی ہے، اتنا عنوان باقی جس کی کوئی حد نہیں، جو عنوان مستورات میں اب تک آئے ہی نہیں۔ دہلیز تک جا کر الوداع کرنا، دعا پڑھ کر رخصت کرنا، اپنے شوہر کا دور جہاں تک شوہر جائے وہاں تک نظر جمائے رکھنا، یہ سنت ہے۔ ہمارے عورتیں وہ سنت پر عمل ہی نہیں کرتی، تو وہ بیچاری خاتون صحابیہ باہر تک آئی، دہلیز تک، صحابی رخصت ہوئے۔ جب رخصت ہوئے تو دور تک دیکھتی رہی، گئے بیچارے، شام کو واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد حشاش بشاش استقبال کیا، حشاش بشاش استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد پوچھا کارگزاری کیا ہوا؟ کہا بیگم گیا، بہت تلاش کیا، کہیں کچھ نہ ملا۔ تسلی دی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کل دے گا۔ جو تھا وہ کھا لیے، سو گئے۔ دوسرے دن نکلے تو اسی طرح حشاش بشاش کے ساتھ، حشاشیت بشاشیت کے ساتھ رخصت کیا، گئے۔ پھر اس کے بعد شام کو بڑے شرمندہ ہوئے، کام نہیں ملا تو گھر نہیں آئے، سیدھا چلے گئے مسجد۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ پھر اس کے بعد بڑی شرمندگی کے ساتھ گھر آئے تو بیگم نے دیکھا چہرے پر شرمندگی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو رکھا وہ رکھا، جو ہے وہ کھا لیں گے۔ کھا لیا، سو گئے۔ تیسرا دن کیا کیفیت رہے گی شوہر کے دل میں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بیوی، میں آج بھی میں اگر کمائے بغیر جاؤں گا تو بیوی کیا بولے گی، بچے کیا بولیں گے؟ یہ عجیب دل کے اندر اضطراری اور عجیب سی بے چینی کیفیت، اسی کیفیت کا نکلتے ہوئے چہرہ پڑھ لیا بیوی نے، چہرہ پڑھ لیا بیوی نے۔ بیویاں اس زمانے میں چہرہ پڑھ کر حالت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا دیتے تھے خدیجہ کو، بہت، کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں خدیجہ کو یاد نہ کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟
حضرت فرمایا کرتے تھے چہرہ پڑھ لیتی تھی حضرت خدیجہ کہ سرکار کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، حاجت کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، چہرہ پڑھ کر پوری زندگی کا مال لٹا دیا حضرت خدیجہ نے۔ پورے عرب ملک میں سب سے بڑی مالدار خاتون تھی خدیجہ، اور حضرت خدیجہ ایسی بڑی مالدار خاتون تھی، سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں 2 فلور کی بلڈنگ بنانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ، اس زمانے میں 2 فلور کی بلڈنگ۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس زمانے میں ترکی سے دروازے اور کھڑکیاں امپورٹ کی حضرت خدیجہ نے، کہاں سے؟ ترکی۔ نقش و نگار بہت ہی زیادہ وہاں کے مشہور ہیں، کھڑکیوں میں بڑا نقش، تو کہا وہ نقش و نگار وہاں سے منگائی، اور منگا کر انہوں نے باقاعدہ گھر کے دہلیزوں میں لگایا، گھر کو سجایا۔ اور اس زمانے میں 3 لاکھ اشرفیاں مارکیٹ میں قرض دے رکھی تھی، قرض تاجروں کو 3 لاکھ، اب کئی 100 کروڑ بن جاتی ہیں، کئی 100 کروڑ، 100 کے کروڑوں روپے مارکیٹ میں قرض دے رکھی تھی۔ اب دیکھو قرض اتنا اگر ہے تو مال کتنا تھا ہوگا۔ وہ خاتون لٹا لٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لٹا کر آخری اوقات میں اوڑھنے کے لیے خدیجہ کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ یہ حالت ہے خدیجہ کی، تو چہرہ پڑھ لیا کرتی تھی، تو حضور بہت یاد کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے، حضرت خدیجہ کے حق اللہ ادا کرے گا، یوں فرماتے تھے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری محترمات کو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو سکھانی چاہیے۔ ہمیں کہنا چاہیے دیکھو میں کام پہ جا رہا ہوں، ایک تجارت پہ جا رہا ہوں، ایک بات چیت پہ جا رہا ہوں، 1-2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ ہم لوگ تو نہ خود دعا کر کے جاتے ہیں، نہ بیویوں کو دعا کرنے بولتے ہیں، بکروں کی طرح چلے جاتے ہیں سیدھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ارے بھائی جب دین پر ہم لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک چیز سیکھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ اللہ کی بندی دیکھ رہی تھی، کہا جی ایک گزارش، کیا جی بتائیے؟ کہا آپ ہم لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہ بیوی بچے بھوکے ہیں، اگر آج میں کچھ نہیں لے جاؤں گا تو میری بیوی اور میرے بچے کیا بولیں گے، یہ سوچ کر آپ کہیں شام آتے وقت حرام لقمہ ہاتھ میں پکڑ لے کر نہ آ جانا، حرام لقمہ پکڑ لے کر نہ آ جانا۔ تو یوں کہنے لگی کہ حرام کھا کر جینے سے مر جانا بہتر ہے، تو آپ حرام لقمہ لے کر مت آئیے، حرام کھا کر جینے سے مر جانا بہتر، حلال ہے لائیے، حرام ہے مت لائیے۔ اور آج ہمارے بیوی بچوں کو ہم لوگ کیا ہاتھ میں مل رہا لے جا کر کھلا رہے ہیں، وہ بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ حشر کے میدان میں یہ لوگ شکایت کریں گے ہماری، یا اللہ یہ میرا شوہر تھا حرام کھلایا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اللہ سے یوں کہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ حلال کھائیں گے اور حلال زندگی گزاریں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عربی دعوت کی جو محنت ہے وہ گناہوں سے بچانے کی محنت ہے۔ کیا لیے ہے بھائی؟ دعوت کی محنت گناہوں سے بچانے کی محنت ہے، نیکی کی طرف آگے بڑھانے کی محنت، تو اسی محنت میں ہم سب لگے ہوئے ہیں۔ تو جب لگے ہوئے ہیں تو نیت کریں انشاءاللہ سب سے بڑا گناہ حرام کھانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اپنی تجارت کا جائزہ لیں گے اور حرام سے بچیں گے، حلال کھلائیں گے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واهدنا الى سواء السبیل واهدنا الى سواء الصراط. اللہم انا نستعینک ونستہدیک. اللہم انا نستعینک ونستہدیک. اللہم انا نستعینک ونستہدیک. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا انت تجعل الحزن سهلا اذا شئت یا رب العالمین. اللہم تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.